بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے گھر کے لڑائی جھگڑے ہو، غربت اور تنگ دستی ہو، یا پھر شادی کا مسئلہ ہو، یا حاجات پورے نہ ہونے کا مسئلہ، اولاد نہ ہو رہی ہو، تمام مسائل اس وظیفے کو کرنے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے میں سنور جاتی ہے، اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے، اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے، اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میری غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوگی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہے، پریشانی ہے کہ قرض سے کیسے نجات پائے، میاں بیوی تو ہے لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہے اور اولاد چاہیے، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، عرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب پورا کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنے کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سی بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہے، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل
قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کرتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والے کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہر بار سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ پوری پڑھے اور بسم اللہ کے آخری میم کو سورۃ فاتحہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ کسی مجبوری میں کسی دن رہ جائے تو آپ اس عمل کو فجر کے نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مجبوری کی وجہ سے عمل رہ گیا ہو۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔